اپنا اچھا وقت بھی انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ جو لوگ آپ سے بالکل بھی لالچ نہیں رکھتے، وہ لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے، اور یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی میں سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگوں کو دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ ساتھ چل کر بھی ساتھ نہیں ہوتے، اور کچھ بہت دور رہ کر بھی بہترین ساتھ دیتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے۔ جب آزمایا تو پتہ چلا دنیا تو مطلب سے چلتی ہے۔ یاد آئے گی ایک دن تمہیں یہ عنایت بھی میری، ہمارا قیمتی ہو کر بھی تیرے لیے مفت ہو جانا۔ ہمیں الف انار سے زیادہ الف انسانیت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو، تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کر دے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ زبان کی نرمی الجھے ہوئے مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ ہم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں، اور اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالی ہمیں وہ عطا نہیں کرتا جو ہم چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم اس کے لائق نہیں ہوتے، بلکہ اس لیے کہ ہم اس سے بہتر کے قابل ہوتے ہیں۔ زندگی کی منافقت زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی وہ دھکا ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھ لیتے ہیں۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو خدا نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ انسان سارے ہی خوبصورت ہوتے ہیں، مگر بہار کی خوشبو کسی کسی میں سے آتی ہے۔ جب وہ رب ہر شے دینے پر قادر ہے تو تم مانگنے سے کیوں جھجکتے ہو؟ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ حالات کہتے ہیں چھوڑ دے اسے، دل کہتا ہے ٹھہر تھوڑا اور انتظار کر۔ کچھ لوگوں کے حصے میں صرف چاہتے بانٹنے کا کام ہی آتا ہے، وصول کرنے کا نہیں۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا، دکھ میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ کرنے ہیں اگر شکوے محبوب سے جانی، پھر چھوڑ دے محبت کوئی اور کام کر۔ بیان درد پہ اہل زباں سے داد ملتی ہے، زبان درد لیکن چند اہل دل سمجھتے ہیں۔ میں انتظار کا قائل نہ تھا مگر تم نے لگا دیا مجھے دیوار سے گھڑی کی طرح۔ جسے سچ میں آپ کی پرواہ ہوگی وہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ مقابل سے گر ہو کوئی شناسائی، بازی پلٹ دو مقابلہ چھوڑ کے۔ اگر ہمارے پاس دکھ اور تکالیف میں اللہ کو اپنا درد سنانے کا آپشن نہ ہوتا تو یقین کریں یہ سینے درد سے پھٹ جاتے۔ حج کرنے پر نام کے ساتھ حاجی تو لکھتے ہیں، حرام کھانے پر ڈیش کیوں نہیں لکھتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ عزت نفس بہت قیمتی شے ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کریں۔ بانو آپا فرماتی ہیں، افسوس یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ گند اٹھانے والے کو گندا سمجھتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ اچانک کسی بے قصور انسان پر کوئی مصیبت یا پریشانی خواہ مخواہ ہی آ جاتی ہے؟ نہیں، میں اقرار کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے، ہم قطعاً بے قصور نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے جلدی جن نیکیوں کا ثواب ملتا ہے وہ نیکی کرنا اور رشتہ داری نبھانا ہے، اور سب سے جلدی جن برائیوں پر عذاب آتا ہے وہ بغاوت و سرکشی اور رشتہ داری توڑنا ہے۔ جسے سچ میں آپ کی پرواہ ہوگی وہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بانو آپا لکھتی ہیں، لوگ آپ سے جھگڑا کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں، آپ کا برا چاہ سکتے ہیں، آپ کا دل دکھا سکتے ہیں، آپ سے آپ کا سب کچھ چھیننے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا نصیب نہیں چھین سکتے۔ ایک ایسا انسان جسے دکھ اور مشکل میں آواز دینا آسان ہو، وہ دنیا کا خوبصورت ترین انسان ہے۔ اتنا بے تاب نہ ہو مجھ سے بچھڑنے کے لیے، تجھ کو آنکھوں سے نہیں دل سے جدا کرنا ہے۔ تم درد دے کر اتنے اچھے لگتے ہو، نہ جانے ہم درد ہوتے تو کیا ہوتے۔ پتہ ہے تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب آپ سے کوئی اپنا بہت خاص شخص جھوٹ بول رہا ہو اور آپ سچ جانتے ہوں۔ میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی، تم بھی تصویر سے باہر نہ نکلے۔ کچھ سانپ نایاب تھے حیات سفر میں، نہ چاہتے ہوئے بھی آستین میں پالنے پڑے۔ مختصر یہ کہ ہر رنگ جچتا ہے اس پر، حتیٰ کہ وہ بھی جو اس نے بدل رکھا ہے۔ منزل ملے گی ہی، بھٹک کر ہی سہی، گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ ہماری زندگیوں میں کچھ لوگ جگنو کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ جلتے رہتے ہیں۔ ابھی تمہیں لگ رہا ہوگا جیسے کوئی بھی چیز تمہیں خوش نہیں کر پائے گی، جیسے اب کبھی بھی زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤ گے، مگر یہ حقیقت نہیں ہے۔ تم ایسا اس لیے سوچتے ہو کیونکہ تم ابھی تکلیف میں ہو۔ سجدہ کر لیا ہے تو کیوں خدا سے ضد لگائے بیٹھے ہو؟ طریقہ بندگی ہے، سر سے پہلے دل کو جھکایا جاتا ہے۔ کیوں ہوتے ہو پریشان انجام کے خوف سے؟ تم ان کے پیچھے نہیں بھاگتے جن کا معاملہ خدا کو تھما دیا جاتا ہے۔ رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے رنجشیں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جو لوگ فاصلوں کو سمیٹنے کا ہنر جانتے ہیں، محبت ہمیشہ ان پر مہربان ہوتی ہے۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔